الحمد لله جل وعلا، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه كالنجوم الهدى وعلى من تبعهم من المفسرين والمحدثين والفقهاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. صدق اللہ العظیم. خدائے رحمت کا شکر جس نے نبی کی امت میں ہے بنایا، خدائے رحمت کا شکر جس نے نبی کی امت میں ہے بنایا، رسول رحمت کا اسوہ دے کر خلیل ملت کا ہے بتایا. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، حضرات طلباء کرام و منصفین اعظام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے لیے جس طرح کئی احسانات کا تذکرہ فرمایا، اسی طرح ملت ابراہیمی کو بھی بطور احسان کے ذکر فرمایا. میں ایمان کے ساتھ ساتھ عقائد و مسائل پر بات کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ جس طرح انسان کی نجات کے لیے ایمان فرض عین ہے، اسی طرح انسان کی کامل نجات کے لیے اعمال بھی بہت ضروری ہے. اللہ کے خلیل نے جس گھر کے اندر آنکھ کھولی وہ گھر شرک کا گھر تھا، جس میں ایک طرف خدا کی وحدانیت ہے تو دوسری طرف والد کی محبت ہے، ایک طرف عقیدہ ہے دوسری طرف عقیدت ہے، ایک طرف توحید ہے تو دوسری طرف ادب ہے. جب بات توحید کی آئی، اللہ کے خلیل فرماتے ہیں تم چاند کے آگے سر جھکاتے ہو، تم ستاروں کو پوجتے ہو، سورج کو اپنا معبود بناتے ہو، بھلا یہ بھی کوئی معبود بنانے کے لائق ہے؟ فرمایا لا احب العافلین، انہیں معبود بنانا تو درکنار، میں تو انہیں محبت کے لائق بھی نہیں سمجھتا. پھر بتوں کے بارے میں فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. جب بات عقیدت اور ادب کی آتی، اللہ کے خلیل فرماتے ہیں یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع. کبھی فرمایا یا ابتی انی قد جاءنی، کبھی فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان، یا ابتی انی اخاف ان یمسک. اللہ کے خلیل نے یہ طرز اختیار کر کے ہمیں اعتدال کا درس دیا کہ عقیدت کی آڑ میں عقیدے کو ذبح نہیں کرنا، اور عقیدے کی وجہ سے عقیدت پر چھری نہیں چلانی. میرا عقیدہ رؤیا الانبیاء وحی، نبوت کا خواب سچا اور وحی الہی ہوا کرتا. میرا یہ عقیدہ مجھے کہاں سے ملتا؟ ملت ابراہیمی سے ملتا ہے. اللہ کے خلیل نے خواب دیکھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹے سے فرمایا، بیٹے نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. بظاہر یہ ایک واقعہ، لیکن در حقیقت میرے کئی عقائد و مسائل کے استنباط کا مرکز ہے. میرا عقیدہ مختار کل ذات صرف خدا کی ذات ہے. کہاں سے ملتا؟ ملت ابراہیمی سے ملتا ہے. اللہ کے خلیل زور سے چھری چلا رہے ہیں مگر چھری چلتی نہیں ہے. بابا وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اختیار اللہ کے پاس ہے. میرا عقیدہ عالم الغیب ذات صرف خدا کی ذات ہے. میرا یہ عقیدہ مجھے کہاں سے ملتا؟ ملت ابراہیمی سے ملتا ہے. اللہ نے اپنے خلیل سے امتحان لیا، فرمایا اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اللہ کے خلیل کے علم میں یہ بات نہیں ہے بیٹا ذبح ہوگا یا نہیں ہوگا. پتہ یہ چلا عالم الغیب ذات صرف خدا کی ذات ہے. اللہ کے خلیل کا اپنے خواب پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت کا خواب سچا اور وحی الہی ہوا کرتا. اگر بات کی جائے مسائل کی، روایت مسلم شریف کی قص الشارب کا مسئلہ مجھے ملت ابراہیمی سے ملتا ہے. ایفاء اللحیہ کا مسئلہ، غسل البراجم کا مسئلہ، قص الاظفار کا مسئلہ، الغرض یہ تمام مسائل مجھے ملت ابراہیمی سے ملتے ہیں.
میں اگر بغور مطالعہ کروں ایک اور مسئلہ وہ بھی ملتا ہے۔ نماز کے اندر حالت قیام میں قدمین کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ فاصلہ زیادہ ہونا چاہیے یا کم اور مناسب ہونا چاہیے؟ یہ مسئلہ میں بتا بھی سکتا، یہ مسئلہ میں دکھا بھی سکتا۔ اگر مجھ سے پوچھنا ہے اٹھا فتاوی عالمگیری احناف کا موقف وینبغی ان یکون بین قدمیہ اربع اصابع فی قیامہ، اٹھا رد المختار علامہ شامی فرماتے وینبغی ان یکون بینہما مقدار 40 اصابع الید۔ احناف کا موقف یہ ہے قدمین کے درمیان فاصلہ ہاتھ کی 4 انگلیوں کے برابر ہونا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ لأنہ اقرب الی الخشوع، اس لیے کہ یہ خشوع کے زیادہ قریب ہے۔ اگر بات کی جائے دکھانے کی، میری دعا اللہ تجھے مکہ مکرمہ لے جائے، وہاں مقام ابراہیم پر نفل پڑھتے ہوئے تو دیکھ لینا ابراہیمی قدمین کے درمیان فاصلہ اگر تیرا ہوا تو سچا ہوا، اگر فاصلہ میرے والا میں سچا ہوا۔ اس لیے تو میں فخر سے کہتا ہوں میرے عقائد مجھے ملت ابراہیمی سے ملتے ہیں، میرے مسائل مجھے ملت ابراہیمی سے ملتے ہیں۔ ہم ملت ابراہیمی ہیں، ہم امت محمدیہ ہے۔ ہمارے لیے اسوہ ملت ابراہیمی بھی، ہمارے لیے اسوہ شریعت محمدیہ بھی۔ ہماری ان سعادات کو دیکھ کر شاعر بے ساختہ بول اٹھتا ہے ابراہیم کی ملت کا ہمیں اسوہ ملا ہے، اس پاک شریعت کا ہمیں تحفہ ملا ہے۔ صد شکر خدا پاک کہ ہم امت احمد، عرفان ہدایت کا ہمیں تمغہ ملا ہے۔